أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مسلمانان حسینی، عاشقان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، گزشتہ 2 شبوں سے یہ قرآن مجید کی عظیم الشان آیت تلاوت کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ حشر کی. خدا کرے کہ ہمارے دلوں اور دماغوں میں حشر برپا ہو جائے. حدیث کا مضمون ہے کہ تم اپنی موت سے پہلے مر جاؤ تو کمال ہے، اور اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت سے گزر جاؤ تو کمال ہے. اور یہ کمال ہمیں سکھایا ہے عملاً اہل بیت مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. اگر بات کو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں تو پھر اسی آیت کی روشنی میں اس کو اور زیادہ واضح کرنا بہت آسان ہوگا میرے لیے. آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف و خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ مضمون البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اور آیا ہے بہت اہتمام کے ساتھ، کہ جہاں زمین اور آسمان اور پہاڑ اس کے لرز جانے اور کانپ جانے کا تذکرہ ہے خوف و خشیت الہی سے. اور دونوں مقام ایک دوسرے سے معنوی اعتبار سے مربوط ہیں. موقع ملا تو میں اس آیت کا تذکرہ کروں گا سورہ مبارکہ احزاب کے آخر میں، جہاں کہا گیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بہت عظیم مقام فکر ہے، وہ بھی بہت عظیم مقام فکر ہے. لیکن یہاں اس آیت سے متعلق
دو تین مطالب کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ گلہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ طاقت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت خود شفا ہے۔ ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے، کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا وزن نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیجئے کہ نہ الفاظ میں وزن ہوتا ہے اور نہ کاغذ میں وزن کے احساس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لفظ کے اندر پوشیدہ معنی یا لفظ کے ماورا موجود معنی کی جلالت، عظمت، لطافت، نزاکت، اس کا کچھ ادراک کاغذ کو نہیں ہوتا۔ حالانکہ روشنائی کاغذ سے کتنی قریب ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لفظ اور کاغذ میں جدائی ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن لفظ کے پیچھے پوشیدہ معنی سے کاغذ متاثر ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ خوشی کے موقعوں پر کاغذ پر دعوت نامے لکھتے ہیں تو اس خوشی کا احساس کاغذ کو ہوتا ہے؟ خوشی کی معنویت کے اظہار کے لیے کاغذ پر آپ مختلف رنگوں کا استعمال کر لیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، سرخ رنگ، گلابی رنگ، سنہرا روپہلا رنگ اختیار کریں اور کاغذ کو سجا دیں۔ یہ آپ سجا رہے ہیں کاغذ کو۔ کاغذ میں خود صلاحیت نہیں ہے کہ مسرت کی کیفیتوں کے رنگوں کو ابھار کر پیش کر سکے، نہیں ہے نا؟ یہی صورتحال غم کے موقع کے لیے ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، عزیز ترین افراد انسان کے لیے یہی دو ہوتے ہیں، بیٹا، باپ۔ کسی کی شریک حیات کا انتقال ہو جائے، شوہر کے یا بیوی کا، اب رقعہ لکھا جائے مجلس کے لیے یا اطلاع دینے کے لیے، یہ جو عبارت لکھی جائے گی غم کی، اس غم کا احساس کاغذ کو ہے؟ لفظ کاغذ کے سینے سے چمٹا ہوا ہے مگر کاغذ کو احساس نہیں ہے۔ چنانچہ کاغذ غم کی کیفیتوں کو کسی بھی رنگ میں ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ کاغذ کہیں پہنچے گا، جس کے پاس پہنچے گا، اب اگر وہ آپ کا عزیز ہے تو آپ دیکھیں گے ادھر اس نے لفظ پڑھا، اگر خوشی کا پیغام ہے تو چہرے سے وہ رنگ جھلکنے لگے گا کہ معلوم ہوگا کوئی خوشی کا پیغام ہے۔ اگر کوئی غم کا پیغام ہے، غم کی خبر ہے، سنانی ہے، تو چہرے سے فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی غم کی بات لکھی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی برسنے لگیں گے، چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو جائے گا، ہاتھ بھی سینے پہ پڑنے لگے گا۔ غور فرمائیں آپ، یہ معنی کا احساس کوئی زندہ انسان کر سکتا ہے، بے جان کاغذ نہیں کر سکتا۔ واضح ہو گئی نا یہ بات؟ نہ لفظوں میں یہ صلاحیت ہے اور نہ کاغذ میں یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت ہے قلب بشر میں، یہ صلاحیت ہے قلب انسان میں۔ اور ذرا سی مثال اور دے دوں، یہ کیفیتوں کی مثال تھی، اب ذرا بار اور وزن کی مثال دے دوں۔ اتنے ہی بڑے وزن کا تذکرہ آپ کاغذ پہ لکھ دیں، کاغذ اس وزن کو محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بات وزنی ہے تو انسان کا ذہن اور قلب اس وزن کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو میزان ہے جسے ذہن اور قلب انسانی کہتے ہیں، یہ میزان، یہ ترازو، یہ بہت لطیف ہے، بہت لطیف۔
سائنس نے جن لطیف سے لطیف، نازک سے نازک، کم سے کم مقدار کی بھی ترازو بنائی ہو، نفس انسانی، قلب انسانی، روح انسانی اس سے بھی لطیف تر وزن کو محسوس کر سکتا ہے، کم ہونے کے لحاظ سے بھی اور زیادتی کے اعتبار سے بھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مثالیں آپ حضرات کے ذہنوں اور دلوں تک پہنچ رہی ہیں۔ وزن، معنی کا وزن، پیغام کا وزن، ذمہ داری کا وزن، یہ کاغذ محسوس نہیں کر سکتا، یہ قلب بشر ہے جو محسوس کرتا ہے، ذہن بشر ہے جو محسوس کرتا ہے۔ وہ بھی ذہن کون سا ذہن؟ دماغ۔ یہ جو اس میں پیچیدہ سی ایک چیز ہے، کاسے سر میں ایک گتھی سی پڑی ہوئی ہے کچھ، یہ محسوس کرتا ہے، یا یہ قلب صنوبری یہ محسوس کرتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں محسوس کرتا۔ وہ قلب بشر، وہ ذہن بشر، وہ روح بشری جو مجرد ہے، لطیف ہے، ہر مادی خصوصیت سے عاری ہے، جو مادے کو زندگی بخشنے والی ہے، وہ روح، اس میں یہ کیفیتیں ہیں۔ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی، اور یہ آپ اپنی زندگی میں آزمائیے گا۔ اب اس سلسلے میں یہ مثال مناسب لگ تو نہیں رہی ہے، مگر دے رہا ہوں، چونکہ یہ گفتگویں ہوتی اسی لیے ہیں تاکہ ہماری زندگی کا ماحول ہمارے لیے پرمعنی بھی ہو اور روزانہ بلند سے بلند تر بھی ہو۔ یہ جملہ یاد ہوگا نا، ہمارے آپ کے آقا مولائے آزادگان جہان اور آقائے وارستگان زمان، وہ جو مولائیت کے رتبے میں خدا کے بعد، رسول کے بعد مولائے کائنات ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی 2 روز تمہارے یکساں نہیں گزرنے چاہیے، ورنہ یہ سمجھو کہ تم دھوکے میں ہو۔ تمہارا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو، برتر ہو، عظیم تر ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے۔ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، لیکن یہ ہمارا آپ کا دستور عمل ہونا چاہیے، ہمارے پیش نظر، مد نظر یہی کلام ہونا چاہیے، ہمارا مطمح نظر یہی مضمون ہونا چاہیے، کہ کوئی 2 روز بھی ایسے نہ گزرنے پائیں جو برابر کے ہوں، عبادت میں، تقوی میں، اور معاملات زندگی میں، اخلاقیات میں۔ کل ہمارا اخلاق جیسا تھا گزشتہ کل، آج ہمارا اخلاق اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور آج ہمارا اخلاق جیسا ہے، آنے والے کل میں وہ اخلاق اور بلندتر ہونا چاہیے۔ اگر 2 دن یکساں گزر جائیں تو یہ سمجھو کہ تم دھوکے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ تو بہرحال یہ تمام گفتگو جو منبر کی ہے، محراب کی ہے، یہ تمام گفتگو جو سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اس کا مفاد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو معنویتوں سے ہمکنار کریں۔ تو اب جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے، اس کی مثال یہ ہے، بات کا وزن۔ بات کا وزن 2 طرح کے لوگوں سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے، اکثر ہمیں، آپ کو، سب کو، اور عموماً یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب فلاں صاحب پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب جو عام طور پر روزمرہ استعمال ہوتے ہیں، وہ بہت گہرے آدمی ہیں، بہت متین ہیں، بہت بردبار ہیں، آپ کوئی بڑے سے بڑا راز انہیں بتا دیجئے،
وہ افشا نہیں ہوتا، بالکل ان کے سینے میں دفن ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے، بھئی خبردار ان تک یہ بات نہ پہنچنے پائے، ورنہ ان سے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، فلاں صاحب سے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی۔ اس طرح کے تبصرے کرتے ہی نہیں کرتے۔ یہ بات ہضم ہونے اور نہ ہونے کی بات جو ہے، یہ ایک محسوس تجربہ ہے کہ کس طرح کوئی شخص بار اٹھاتا ہے اور کون ایسا ہوتا ہے جس سے باتوں کا بار نہیں اٹھتا۔ یہ ہماری اخلاقیات سے بھی مربوط ہے، اور یہ اخلاقی وصف جو ہے، جو ہماری سیاسیات اور اجتماعیات اور ہر طرح کے مسائل میں اس خصوصیت سے مسائل پیدا بھی ہوتے ہیں اور پیچیدہ بھی۔ اب میں ذرا اٹھ کر عرض کروں ایک مثال بلند تر۔ ہمارے اصحاب ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور مجھے ابھی سے یہ فرسٹریشن شروع ہو گیا کہ بات کہیں ایسا نہ ہو ادھوری رہ جائے، کیونکہ اس وقت جس کیفیت سے ذہن میں مطالب آ رہے ہیں اور بات کو آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ غور فرمائیں، امام کا صحابی، اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو یہ حضرت ابو بصیر سے متعلق ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مولا، آپ کے پدر گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے پدر گرامی سے میں نے کچھ باتیں سیکھی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں مجھے، بہت سی حدیثیں میں نے ان سے سنی ہیں، اور کوئی ملتا نہیں کہ جس کو یہ حدیثیں سنا سکوں، جو اس کا متحمل ہو، جو اس بار کو اٹھا سکے۔ میں کیا کروں، دم گھٹتا ہے۔ معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ یہ خلاصہ روایت بتا رہا ہوں تاکہ وقت کی محدودیت کے ساتھ گفتگو آگے بڑھ سکے۔ امام نے فرمایا کسی صحرا میں چلے جاؤ اور ایک چھوٹا سا کنواں یا گڑھا کھود لو اور اس میں گردن لٹکا کے حدیثیں بیان کرو، اور جب بیان کر دو تو پھر اس گڑھے کو مٹی سے پاٹ دو، دیکھو گے کہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور سمجھ کوئی بشر ایسے کیا مطالب ہو سکتے ہیں کہ جن کو اٹھانے والا کوئی بشر، کوئی انسان نہ ملے، اور نتیجہ یہ ہو کہ اس طرح سے انسان اپنا بار قلب اتارے۔ اور سمجھ رہے ہیں آپ؟ زندگی کے اور تجربے اسی طرح ہیں۔ کبھی کبھی انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری اس بات کا تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جا کے کیا کرتا ہے کہ کوئی اپنا پیٹ جانور جو اگر پالے ہوئے، اگر کوئی شخص گھوڑا پالے ہوئے ہیں، پہلے تو شریف لوگ گھوڑے پالتے تھے، گھوڑوں کی سواری کرتے تھے، ہم تو گھوڑے ہی کی مثال دیں گے۔ گھوڑا بہت شریف جانور ہے، بہت شریف، کریم۔ گھوڑے سے باتیں کر لیتے تھے، دل خالی کیا اور بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ ایک حقیقی کیفیت ہوتی ہے زندگی میں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں تاکہ آپ کو لفظ، معنی، قرطاس، قلم اور بار، باتوں کا وزن اور باتوں کی کیفیتیں، اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ باتیں حقیقی ہیں۔ اور اب سنیں، پھر اس آیت کو محسوس کریں، اس آیت کے معنی کو جذب کرنے کی کوشش کریں کہ پروردگار فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔
اب آپ سمجھے وزن یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، حقیقتاً معانی میں، مطالب میں، فکر میں، نظریات میں وزن ہوتا ہے. اور جب بڑے سے بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو جہاں میں 2 روز سے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ اسی قرآن سے ہمارے دلوں کو گداز ہونا چاہیے، وہیں یہ نعت پیغمبر بھی ہے کہ دیکھو جس قرآن سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا کیسا قوی ہوگا وہ قلب، مصطفیٰ کا قلب، جس قلب پر یہ قرآن نازل ہوا اور وہ اس وزن کو بار کو اٹھائے ہوئے. اور دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات نفس مضمون سے جڑ جائے گی. بہت سے لوگوں کو تاریخ میں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ کبھی اپنے گھوڑے کے پاس بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، کبھی کنووں میں اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں، مگر اتنا بڑا بار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پہ اتارا تھا، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ قلب مصطفیٰ نے اس بار کی گرانی کو محسوس کیا ہو اور تنہا پایا ہو مصطفیٰ نے اپنے کو. وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز اول سے ایسا وزیر دے دیا تھا کہ پیغمبر کو کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ادھر وحی نازل ہوتی تھی، ادھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ پیغام الہی بھی سنا دیتے تھے اور اس کے مضمرات سے بھی آگاہ فرماتے تھے. علی دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، علی دیکھو اس کے یہ معنی ہے، یہ تفسیر ہے، دیکھو قیامت تک یہ ہونے والا ہے، اس آیت میں یہ پیغام ہے. اور ہمارے آپ اور جس طرح قلب مبارک مصطفیٰ اس پیغام الہی کو پورے وزن کے ساتھ اٹھاتا تھا، بالکل اسی طرح قلب مبارک مرتضیٰ اس پیغام الہی کے بار کو اٹھاتا تھا. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سامنے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار زندگی میں فرماتے تھے پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو، قرآن کے بارے میں پوچھو، ایک ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی یا صلح میں نازل ہوئی. بار بار فرماتے تھے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، اس لیے کہ وہ تمام اسرار، اور صرف آیتیں نہیں، الفاظ نہیں، الفاظ و اسرار، الفاظ الہی بھی اور اسرار مشیت بھی، ان تمام کا تحمل کرنے والا وزیر موجود تھا. اصلا وزیر کہتے ہی اسے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہو. ڈکشنری دیکھیے گا، اس میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہوگا کہ وزیر اسے کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے. بادشاہوں سے تھوڑی مملکتوں کا بوجھ اٹھتا ہے، وزیر اٹھاتے ہیں. یہ عام بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہمارا شہنشاہ کائنات تو وہ ہے کہ جو اپنے وزیر کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے. علی جس طرح قرآن مجید کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علی کا بار اٹھاتے ہیں. اور صرف بچپن میں نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ہاتھوں پر علی کو اٹھا لیا، نہیں، علی جوان ہیں اور بتوں کو توڑنے کی منزل ہے. خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی علی کا بار اٹھائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات.
بچپن سے لے کر اور جوانی تک، بھرپور جوانی تک. تو وہ دنیا کے بادشاہ ہوں گے جن کے متعلق عام ہے یہ بات کہ بادشاہوں سے باہر نہیں اٹھتا. یہ بادشاہی الگ ہے، یہ وزیر ہی الگ ہے. ان کا کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ خود ایک دوسرے کے قیاس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. محمد کو سمجھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، اور علی کو سمجھنا ہو تو محمد کو دیکھ لو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہاں، محمد کو سمجھنا، محمد کو سمجھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں یہاں پہ بے اختیار ایک روایت یاد آ گئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، معمولی نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سے حضرات انہیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں. اور تھی شخصیت بہت عزیز القدر و عظیم الشان شخصیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں. عالم تھے اور ہمہ جہت علم و آگہی رکھتے تھے، اور بڑی حد تک صفائے قلب بھی رکھتے تھے. بر صغیر میں بطور خاص شاہ ولی اللہ دہلوی کا بہت کارنامہ ہے علوم اسلامی کی ترویج و ترقی میں، اور ملت اسلامیہ کی تربیت میں، ذہنوں کی تربیت میں. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے ازالۃ الخفا. ازالۃ الخفا میں کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر مدینے پہنچے، یہودیوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، ان کے شمائل، ان کے صفت، ان کا چہرہ مہرہ، لباس، عادات، اطوار، کچھ بتاؤ، ہمیں بیان کرو. تو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیا کہ خدا کی قسم میں غار میں ان کے بہت قریب تھا، اور میں پہاڑ پر بھی ان سے بہت قریب تھا، مگر اس کے باوجود میں ان کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. اگر ان کے بارے میں کچھ سمجھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ. یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں لکھا. یہ سوال ہے ظاہر سے متعلق. یہ سوال ظاہر سے متعلق ہے. شمائل، روح مبارک، لباس. غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ خود میں کسی کمزور کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اور کسی کمزور مصنف کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. یہ ظاہر سے متعلق سوال ہے، اور ابتدائے ہجرت میں ہے. پہلے سال ہجرت، ابھی ہجرت ہوئی ہے. نصارائے نجران جب آئے ہیں ہجرت کا تقریباً آخری سال، تو نصارائے نجران مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور کو سلام کیا، حضور نے منہ پھیر لیا، چونکہ وہ اپنے زرق برق شاہانہ لباس میں آئے تھے. وہ پلٹ کے آئے کہ ہم تو ان کے اخلاق کا بہت تذکرہ سنتے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم سے اس طرح سوء خلق سے پیش آ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے. اس وقت بھی کوئی باطن پیغمبر کو بیان نہ کر سکا. یہاں ظاہر پیغمبر کو بیان نہ کر سکا، وہاں باطن پیغمبر کو بیان نہ کر سکا. اور جب تمام حضرات سے پوچھ لیا گیا تو ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر کے نفس میں کیا ہے، آؤ ہم تمہیں ایسی جگہ لے چلتے ہیں کہ وہاں سے راز منکشف ہوگا. اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ خلق عظیم پر فائز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مزاج مصطفیٰ مزاج مشیت ہے.
یہ تو سمجھو تم شاہانہ لباس میں آئے تھے اور راہبانہ زندگی کے دعوے دار ہو. تم وہی اپنا لباس سفر خاک آلود، وہی اپنی تواضع و خاک ساری کے ساتھ جاؤ، پھر دیکھو اخلاق مصطفیٰ کیا ہے. یہ فکر پیغمبر، یہ سیرت پیغمبر، یہ اسوہ پیغمبر، وہ شمائل پیغمبر، یعنی ظاہر سے باطن تک پیغمبر کو سمجھنا ہو تو ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے. محمد وآل محمد یہ ہے تعلق. اس کے باوجود میں کسی مقصد سے یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ پورے عالم میں کوئی شیعہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی رافضی ایسا نہیں ملے گا کہ جو علی کو نبی کہتا ہو. اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ عجب مقام ہے، اسے کہتے ہیں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، نازک، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. یہ ہے صراط مستقیم. علی کو نبی کہا تو کافر اور غیر نبی بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نفس نبی ہیں. نبی کے غیر نہیں ہیں، اہل ہیں، اہل ہیں، نفس ہیں، روح ہیں، قلب ہیں. ان سے زیادہ کوئی نبی سے قریب نہیں. جو بار مصطفیٰ اٹھائے ہوئے ہیں وہی بار مرتضیٰ اٹھائے ہوئے ہیں، تبھی تو وزیر ہیں. اس کے باوجود نبی نہیں کہہ سکتے. جو ان نزاکتوں کو محفوظ کر لے وہ عارف ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب اور مثال دے دوں، ایک قرآنی ہی مثال. باتوں کا وزن، معانی کا وزن، پیغام کا وزن، ذمہ داری کا وزن. کاغذ تھوڑی، کچھ دفتروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑے سے بڑے آرڈر جو ہیں کاغذ پہ لکھے ہوئے آ جاتے ہیں. کاغذ بکھر جاتا ہے کیا؟ مگر کاغذ پڑھتے ہی ذمہ دار افسر بکھر کے رہ جاتا ہے نا. اب سمجھ رہے ہیں وزن کیا ہوتا ہے، ذمہ داری کا بوجھ کیا ہوتا ہے. ان مثالوں سے یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں نا. ذمہ داری کا بوجھ کیا ہوتا ہے. ذمہ داری کا بوجھ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. تو اور کاغذ وہیں کہ وہیں اسی طرح موجود ہوتا ہے. انبیاء سلف میں عظیم و شان پیغمبر جناب موسیٰ ہیں علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. جناب موسیٰ پہ پیغمبری کا بار ہے تو کیا کیفیت ہے؟ پہلی ہی وحی پہنچانے کے لیے پروردگار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. پروردگار میں تنہا نہیں جا سکتا، پروردگار میں تنہا نہیں جا سکتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یہ پوری دعا موجود ہے قرآن مجید میں. سورہ طٰہٰ، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں یہ پوری دعا موجود ہے کہ جناب موسیٰ نے پیغمبری جب سنبھالی تو کہا پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. جناب موسیٰ نے دعا بھی کی، کہا پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. مگر کہیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہو کہ جاؤ ان کے سینے کا آپریشن کرو. اب سمجھے شرح صدر کے معنی کیا ہیں؟ اب سمجھے شرح صدر کے معنی کیا؟ شرح صدر کے معنی ہی یہ ہیں کہ مصطفیٰ کو علی مل جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شرح صدر موسیٰ یہ ہے کہ ہارون مل جائے.
شرح صدر محمد یہ ہے کہ علی مل جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو یہ جناب موسیٰ کی دعا قرآن مجید میں ہے. بھائی میں کسی ضعیف روایت یا حدیث، کمزور حدیث یا کمزور تاریخ سے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ سلسلہ آیات سورہ مبارکہ طٰہٰ میں ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت دھوکہ نہیں دے رہا ہے. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میری مہم کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی مجھے فصاحت و بلاغت و طلاقت عطا فرما. کسی کو میری زبان گویا بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار میرا کوئی بار اٹھانے والا میرے اہل میں سے بنا دے. پروردگار کسی اور کو نہیں، میرے بھائی ہارون کو بنا دے. اگر قرآن مجید کا یہ مقام آپ کے سامنے روشن ہو اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنیں، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، پروردگار اے علی تمہاری منزلت، تمہاری نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ سے ہے. تو اگر اس حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تو یہی بات واضح ہو جائے گی کہ اے علی تم وہ ہو کہ جس طرح ہارون کو اللہ نے موسیٰ کا وزیر بنایا تھا، تمہیں اللہ نے میرا وزیر بنایا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ بار اٹھانے کے لیے، بار محسوس کر رہے ہیں، بار وزن پوری کیفیتوں کے ساتھ. تو جناب موسیٰ کو بھی ضرورت پڑی وزیر کی. لفظ وزیر قرآنی ہے، قرآنی ہے. اس کے بعد یہی جناب موسیٰ کی ایک، یہ ہے ظاہر پیغام، باطن پیغام. ظاہر پیغام کے ساتھ ہر جگہ ظاہر کے ساتھ باطن ہے. پیغامات الہی، اسرار مشیت کو سمجھنے کے لیے پھر مسئلہ درپیش ہوا. تو اب پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا ایک جگہ. کہاں؟ خضر کے پاس. خضر کے پاس. اور جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام گئے خضر کے پاس. یہ سب بار و بوجھ و وزن و کوائف کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے دیکھا کہ بار بار جناب خضر سے انہوں نے گویا کہ اب وہ ان کے معاملات ہیں، مگر ظاہر میں تو یہی کہا جائے گا کہ سرزنش بھی برداشت کی. پہلے ہی جناب خضر نے کہا کہ تم ہماری باتیں سمجھ نہیں پاؤ گے، اور جب سمجھ نہیں پاؤ گے تو صبر کیا کرو گے. اور ہمارے یہاں اور پھر موسیٰ اور خضر میں افتراق بھی ہو گیا، جدائی بھی ہو گئی. یعنی بس 3 مرحلے میں موسیٰ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور خضر نے کہا کہ بس خدا حافظ، یہاں تک کہ اسرار سنائے دیتا ہوں. غور فرمایا آپ نے؟ پیغمبر کی نسبت سے علی کا تعلق اگر سمجھنا ہو تو پیغمبر علی کے لیے خضر بھی ہیں، اور علی پیغمبر کے لیے ہارون ہیں، اور ان میں کبھی بھی نہ افتراق ہوا، نہ ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ تاریخ ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. اور ہمارے ان مطالب کی روشنی میں مقام و مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روشن ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ اسرار مشیت، راز ہائے قدرت، اور پیغام الہی کی عظمت، پیغام الہی کا بار ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن کیا کہنا ان قلوب کا کہ جو قلوب اس بار کو اٹھا لیں. یقین فرمائیے قیامت تک سوائے معصومین کے کوئی ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو کل قرآن کے معانی کے وزن کو اٹھا سکے. ممکن نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی
ایک آیت کو تو اپنے قلب میں جگہ دے دے، کسی ایک آیت کو، خدا کی قسم کسی ایک آیت کے بھی ہم حامل ہو جائیں تو بڑی بات ہے، نجات ہے، نجات۔ ایک آیت قرآن مجید کی، کوئی ایک آیت بھی کسی دل میں قرار پا جائے، کاش یہ پیغام آج ذہنوں میں محفوظ رہ جائے، تو وہ شخص بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے، انشاءاللہ معصومین کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ کل قرآن کا وزن سوائے معصوم کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، یا خود ذات گرامی سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یا پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ذریت سے ہونے والے جنہیں عطرت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، عطرت مصطفیٰ، ائمہ اہل بیت مصطفیٰ، جن کی نسبت رسول سے اہلیت کی نسبت ہے، جو ان کے اہل ہیں یہ ان کے اہل ہیں، یہ ان سے ہیں وہ ان سے ہیں۔ بس ایک گزرا حوالہ پھر دے دوں، اس طرف توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید کا بار تو اس آیت میں سامنے آیا، اس آیت میں کس بار کا تذکرہ ہے؟ اس پر میں کئی مجلسیں پڑھ چکا ہوں، مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے، اور اگر تمام تقریروں کو کوئی سنے گا تو اگر سمجھ نہ پائے گا تو سوچے گا کہ اس میں تضاد ہے، لیکن تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ آیہ امانت، وہاں بھی بار کا مسئلہ ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حق سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ایک بار امانت پیش کیا زمین کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، اور یہ سب کے سب لرز گئے، کانپ گئے، پیچھے ہٹ گئے، کسی نے یہ بار امانت نہ اٹھایا، اور انسان نے یہ بار امانت اٹھایا۔ کون سا یہ بار امانت ہے؟ اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے عرض کر دوں، تمام اقوال کو جمع کر کے اور ظاہری لفظی اختلاف کو دور کر کے جب لب مطلب، لب لباب، اصل معنی تک پہنچیں گے تو ایک ہی لفظ آئے گا سامنے، اور وہ ہے لفظ ولایت۔ سبحان اللہ۔ یہ ولایت مصطفیٰ، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، جس کا بار اٹھانے کے لیے انسان تیار تو ہو گیا مگر اسے اٹھ نہیں پاتا۔ ولایت علی کا بار بہت سنگین ہے، ولایت علی کا بار بہت سنگین ہے، اسی لیے ولایت علی وہی قلوب ولایت علی کے شایان شان ہیں جنہوں نے پورے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہو۔ وہی اشخاص، وہی افراد۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا وفادار نہیں ہے تو وہ علی ولی اللہ کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو علی ولی اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کتنا ہی دعوی توحید کرتا ہو، اہل توحید نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ خط فاصل ہے، یہ ریڈ لائن ہے، یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے۔ جو مدعی توحید ہو، جی ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ لفظوں میں میں نے پیغام دے دیا، جتنی دور بھی آواز جا رہی ہے، اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے اب وضاحت کی اس وقت مجھ میں نہ جرأت ہے نہ سکت۔ ماہ مبارک رمضان کے تقاضے ہیں اور یہ مجلسیں افطار سے قبل ہو رہی ہیں، آپ سب حضرات وقت پر افطار کریں گے انشاءاللہ۔ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ کچھ کہوں، ایک کلمے میں آپ بے چین ہو جائیں گے۔ آپ افطار کریں گے، اور علی ابن ابی طالب کی کیفیت کیا ہے؟ سن 40 ہجری میں، سن 40 ہجری میں جو ماہ مبارک رمضان تھا،
اس کی 21ویں شب قدر بڑی لہو لہان شب قدر تھی. افطار سے متعلق بہت سی روایتیں معصومین کی زندگیوں میں ہیں، مگر ایک 19ویں شب کا افطار اور پھر علی ابن ابی طالب کے معمولات میں یہ روایت کون بھلا سکتا ہے کہ فرق مبارک شگافتہ ہے. اصحاب ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. ایک صحابی کا بیان یہ ہے کہ ہم نے روح مبارک پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ ایک زرد رومال لپیٹا گیا تھا، لیکن زہر کے اثر سے آپ کا روح مبارک اتنا زرد تھا کہ آپ کے چہرے میں اور اس رومال میں فرق نہیں محسوس کر پا رہا تھا میں. اس کیفیت میں امام کے سامنے ایک شربت لایا گیا. ہاں تمہیں کیا احساس ہے؟ نادانو، بے معرفتو، علی کے حاسدو، علی کے دشمنوں، علی کا تذکرہ برداشت نہ کرنے والوں، تمہیں کیا خبر ہم کس امام کا غم مناتے ہیں؟ تمہیں کیا خبر؟ کچھ پڑھنے کی کوشش کرو، کچھ دلوں کو بیدار کرو، کچھ دلوں کو بیدار کرو. علی ابن ابی طالب، علی جیسا امام، علی جیسا عادل، علی جیسا شجاع، علی جیسا عارف، علی جیسا ولی اللہ الاعظم، علی وزیر مصطفیٰ، علی خلیفۃ اللہ، علی انسان کامل. علی کے سامنے ایک پیالہ شربت کا لایا گیا. امام نے فرمایا کہ حسن بیٹا دیکھو، وہ جو تمہاری قید میں ہے وہ کس طرح لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. یہ ایسا ہی شربت جیسا تم نے مجھے دیا ہے، ایسا ہی شربت تم میرے اس قاتل کو بھی لا کر پلاؤ. تصور کر سکتے ہیں؟ تصور کر سکتے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے اس کی پیاس پر ترس کھا کر یہ بات کہی، کہا دیکھو یہ تمہاری قید میں ہے، اس کے لیے رات میں سونے کے لیے نرم بستر دینا. یہ تاریخ میں الفاظ ہیں، نرم بستر دینا. جو تم کھانا وہی غذا اس کو کھلانا. اگر میں زندہ رہا، باقی رہا، تو پھر مجھے اختیار ہے کہ میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں اور چاہے تو میں اس سے قصاص لوں. لیکن اگر میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں تو دیکھو ایک ہی ضرب لگانا اس پر، اس لیے کہ اس نے ایک ہی وار کیا ہے مجھ پر. کیا تعلیمات ہیں! دنیا کے تمام انصاف پسندوں کے بنائے ہوئے انصاف پر مبنی قوانین نثار کر دیجئے ان کو ان ارشادات مرتضیٰ پر. کیا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس کو لے کر آپ پڑھتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ یہ معنویت ہے، یہ پیغام ہے. یہ واقعہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ علی ہے، علی کے گھر میں قیامت برپا ہے. علی ہیں وصیتیں فرما رہے ہیں، اصحاب سے وصیت، عزیزوں سے وصیت. یہ صرف شاعرانہ یا خطیبانہ مضمون نہیں ہے، گھر کے ایک ایک فرد سے تفصیلی وصیتیں کی ہیں. وہ علی جو مسجد سے بیت الشرف کی طرف آتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ اصحاب سے کہو گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ زینب اور ام کلثوم کی صدائے گریہ بلند ہوگی. وہی علی. یہ روایت ہے، روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، یہ روایت ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں. جناب زینب فرماتی ہیں میرے بابا نے مجھے بلایا اور کہا بیٹی اسی کوفے میں تجھے رسن بستہ آنا پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹی اسی کوفے میں تجھے یہ امتحان بھی دینا پڑے گا کہ رسن بستہ لائی جائے گی، اسیر.
یہ علی وصیت کر رہے ہیں۔ عباس سے وصیتیں الگ ہوئیں، زینب سے وصیتیں الگ ہوئیں، حسن و حسین سے وصیتیں الگ ہوئیں، اور اس کے بعد دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا آقا آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ بھی کہہ لینے دیجئے، اگرچہ یہ فضائل اور مصائب کے درمیان مجھے عرض کر دینا چاہیے تھا، علی وہ شجاع ہے جس کے لیے ممکن نہ تھا کہ کوئی نماز کے علاوہ اور سجدے کے علاوہ کسی اور حالت میں علی پہ غالب آ سکے، اور علی وہ خدا کا بندہ ہے کہ جس کے لیے ممکن نہ تھا کہ کسی بھی خطرے کے پیش نظر نماز کو اول وقت ادا نہ کرے۔ یہی سبب ہے کہ امیر المومنین کو سجدے میں دشمن کا وار سہنا پڑا، لیکن بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ ماتم کے لیے آمادہ ہیں اور یہاں شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی وصیت کے مطابق آقا کا جنازہ جب تیار ہوا تو تابوت اٹھایا گیا، آگے آگے فرشتے تابوت کو اٹھائے ہوئے تھے، پیچھے پیچھے حسن و حسین تابوت کو اٹھائے ہوئے تھے، ساتھ میں اعزا تھے، قریب ترین اصحاب تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر تعزیت کے لیے میں خود حضرت کو حضرت کی تعزیت پیش کروں گا۔ آقا امیر المؤمنین، خدا کی قسم آپ کا غم بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، یہ بار غم بھی ہم جیسوں سے اٹھ نہیں سکتا، مگر آپ تصور فرمائیے، آپ تو خود وصیتیں فرما کے جا رہے ہیں، آج جس شان سے آپ کا تابوت اٹھ رہا ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، اور پھر قبر تیار موجود ہے۔ بیٹوں کا بیان یہ ہے کہ جب ہم نے بابا کو قبر میں اتارا تو نیچے سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، حسن اور حسین نے پہچان لیا یہ کسی اور کے ہاتھ نہیں تھے، نانا مصطفیٰ کے ہاتھ تھے۔ کہا میرے بیٹو، میرے بھائی کو میرے سپرد کر دو، آپ کا لاشا، آپ کا جنازہ، آپ کا تابوت اس اہتمام سے اٹھا، مگر ہائے آپ کا حسین کربلا میں کس قسم پرسی سے ہے کہ ان کا بیٹا علی ابن الحسین تڑپ تڑپ کے اپنی پھوپھی سے کہہ رہا ہے، پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔